کہا جاتا ہے۔ درود بھیجیے بی بی کے ضرورت سے۔ کیا کہنا بی بی کا؟ کچھ چیزیں جناب زینب میں اور جناب معصومہ قم میں مشترکہ ہیں۔ پہلی چیز، مشترک چیزیں کچھ ہیں کہ آپ کے بابا بھی معصوم، آپ کے چچا بھی معصوم، جناب زینب کی آپ کے بابا بھی معصوم، آپ کا بھائی بھی معصوم، آپ کا بھتیجا بھی معصوم، اور یہی منزل جناب فاطمہ معصومہ قم کی ہے۔ بابا بھی معصوم ہے، بھائی بھی معصوم ہے، اور بھتیجا بھی معصوم ہے۔ تیسری چیز یہ کہ آپ کے جد نے، آپ کے بابا نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے بھتیجے نے آپ کی علمی حیثیت کو بیان کیا ہے، بتا دیا ہے کیا شرف ہے زینب کبریٰ کا۔ خود امام کا یہ کہنا کہ پھپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، معصوم کے الفاظ قیامت تک کے لیے، بی بی کی علمی حیثیت کو منوانے کے لیے، علمی حیثیت کو منوانے کے لیے۔ اور جناب معصومہ قم کی منزلت یہ ہے کہ آپ کے جد امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے لیے ارشاد نے آپ کی مدح و ثنا کی ہے، آپ کے بابا نے آپ کی مدح و ثنا کی، آپ کے بھائی امام رضا نے مدح و ثنا کی، آپ کے بھتیجے امام محمد تقی نے مدح و ثنا کی، یہاں تک کہ آپ کا لقب منسوب کیا گیا ہے۔ عالمہ آل ابا آپ کو کہا جاتا ہے، عالمہ آل ابا کی منزل پر ہے۔ اور دوسری مشترک چیز یہ ہے دونوں بیویوں میں کہ دونوں اپنے بھائیوں کی اس طریقے سے عاشق تھیں، ایسی محبت تھی جو ضرب المثل مل گئی کہ قیامت تک ایسی مثالی محبتیں بہت کم ملیں گی۔ دونوں کو محبت ہے، جناب زینب کو محبت ہے اپنے بھائی سے، معصومہ قم کو محبت ہے امام رضا سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت کی منزل ہے، یعنی ولایت اس طریقے سے دونوں بیویوں کے ساتھ ہے کہ جو حکم امام ہے مکمل طور پر عمل کر کے بتایا، اس کی ترویج کر کے بتائی، یقین کے ساتھ بتا دیا کہ یہ امامت کو کس طریقے سے ہے۔ اگر جناب زینب نے امامت کو پہچنوایا ہے جو جناب معصومہ قم نے بھی امامت کو پہچنوایا، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے، اگرچہ ہمیں تواریخ میں اس بی بی کے علمی لحاظ سے فقط کچھ ہی واقعات ملتے ہیں، لیکن وہ بھی گواہ ہیں شہزادی کی علمیت کے اوپر۔ اور کس قدر آپ کا سن اقدس کیا ہے؟ فقط 7 سال کا سن ہے، 7 سال کا سن ہے۔ نیشاپور سے ایک قافلہ آیا ہے، جب پہنچا امام سے ملاقات کے متمنی ہیں، جب پہنچا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اتنی دور سے آئے تھے مولا سے ملاقات کے لیے، ملاقات تو نہ ہو سکی لیکن ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ بی بی نے کہا وہ سوالات ہمیں دے دو۔ جناب معصومہ نے ان پر جوابات تحریر کیے۔ وہ قافلہ ان جوابات کو لے کر جب واپس پلٹنے لگا، راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی۔ امام سے عرض کی کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آپ سے ملاقات تو نہ ہو سکی، مگر ہمارے جو سوالات تھے ہم نے بھیجے تھے آپ کے عرب میں، وہاں سے جوابات آئے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا ذرا مجھے دو۔ امام نے ان جوابات کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا فدا ابوہا، تیرا باپ تجھ پہ فدا ہو فاطمہ۔ یہ کون باپ کہہ رہا ہے؟ وہ باپ جو عصمت کی منزل پر ہے، وہ باپ جو علم کا مجسمہ ہے، اور کتنی کم سنی ہے جناب معصومہ قم کی۔ یہ علمی مرتبہ ہے جناب معصومہ قم کا، اور یہ علمی مرتبہ ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ ایمان ایمان کے لیے میں نے کہا نا، یہ بیبیاں نمونہ عمل ہے سب کے لیے۔ تو ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ آل محمد کا چاہنے والا کبھی بھی کوئی جاہل نہیں ہو سکتا، صاحب علم ہونا چاہیے، اپنے علم کو اضافہ کرو۔ امام نے بار بار فرمایا دیکھو علم کے ذریعے سے ہمارے لیے زینت بنو،
علم سے اپنے آپ کو منور کرو. علم کا بل حاصل کرو گے ہمارے قرب حاصل ہو جائے گا, اور پھر علم کے ذریعے سے تم لوگوں کو ہمارے قریب کر سکتے ہو. کس قدر ضروری ہے علم کی منزل. ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, امام نے ارشاد فرمایا, کون ہے جو یتیمان آل محمد کی پرورش کرے. بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے, ابنا رسول اللہ کون ہیں وہ یتیمان, ہم ان کے غلبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, یتیم وہ ہے جو علم سے محروم ہے. جو علم سے محروم ہے وہ یتیم ہے. اب اگر کوئی علم حاصل کر کے ہمارے دوستوں کو جو ان کے پاس علم نہیں ہے ان کو علم دے اور اس کے ذریعے سے ان کو ہمارے قریب کرے, تو یہ ہے ان کی پرورش کرنے کے معنی پر. اور امام کی بارگاہ میں جہاں پر امام درس دیتے تھے وہاں لکھا جاتا تھا کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو, یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہے. جو علم و ادب سے محروم رہ گیا وہ یتیم ہے. تو سب سے پہلی چیز بی بی کی علم کی منزل. دوسری چیز بی بی کی شفاعت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا. یہ جناب معصومہ کو مرتبہ حاصل ہے کہ آپ شفاعت کریں گی. شفاعت کا حق حاصل ہے, شفاعت کا حق حاصل ہے جناب معصومہ قم کو. بس ہمیں اس قابل کرنا ہے کہ اس قابل ہو جائے کہ ہماری صفات ہو سکے. اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے. وہاں شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے, شفاعت کی منزل پر ہے. اب تیسری چیز اس کے چندوں کے تحت کرنا ہے, بی بی کی ہجرت. جو بی بی مدینے سے کی طرف گئی ہیں, ایران کی طرف گئی ہیں, بی بی کی ہجرت. اب یہ کیا فقط بھائی کی محبت میں تھی؟ تو یہاں پر تاریخی شواہد موجود ہیں کہ اس سے پہلے بھی. اور کیا مرتبہ ہے ہجرت کا؟ امام نے ارشاد فرمایا, امام علی ابن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے, جس نے دین کی ترویج کے لیے, دین کی بقا کے لیے ہجرت کی. کس کے لیے؟ دین کی بقا کے لیے, دین کی ترویج کے لیے. جس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہجرت کی دین کے لیے, تو خداوند کریم روز قیامت اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ مہاجرین کی منزل جو دین کی خدمت کے لیے انجام دے, دین کی بقا کے لیے. اب بی بی کا مقصد کیا تھا؟ بی بی کی منزل کیا تھی؟ سب سے پہلے تو یہی وجہ ہے محبت یقیناً, اور اسلام اسے منع نہیں کرتا, منع نہیں کرتا. محبت بھائی کی. میں نے عرض کیا نا کہ دو بہن بھائیوں کی محبت مشہور ہے, ایک جناب زینب و امام حسین, ایک جناب معصومہ قم اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے, کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے تھے. آپ کی والدہ بھی نجمہ خاتون تھیں, اور بی بی معصومہ قم کی والدہ کا نام بھی نجمہ خاتون تھا, امام علی نے موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ بی بی فقط بھائی کی محبت اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ بھائی کا رشتہ ہے, بلکہ اس وجہ سے تھی کہ بھائی حجت الہی ہے, ولی الہی ہے. ولایت کی منزل کو جو پہچانتی ہے اس کا نام ہے معصومہ قم. یہ ولی الہی سے دوری کا اقرار تھا کہ میں ایک ولی الہی سے دور ہو کے زندگی گزار رہی ہوں. ایک وجہ جناب معصومہ قم کی سنت کی یہ تھی. اور دوسری وجہ یہ تھی جناب معصومہ قم کی کہ آپ کے بھائی اور بھتیجے سفر کر رہے تھے, جا رہے تھے. آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو تنہا چھوڑیں, آپ نے ان کے ساتھ سفر کیا. اور چوتھی اور ایک اور وجہ جس کو بعض مورخین نے نقل کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ خود امام رضا علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی تھی, بلکہ لکھا گیا کہ خط لکھ کے آپ کو طلب کیا تھا. خط لکھ کے آپ کو طلب کیا تھا. کب طلب کیا تھا؟ جب امام ولی عہد سلطنت بن چکے تھے, ولی عہد سلطنت بن چکے تھے. اس کے بعد امام نے محسوس کیا, بعض جگہ پر امام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کھل کے تبلیغ کر سکیں, تو آپ نے تبلیغ دین کے لیے
اس طریقے سے میری بہن آ جائے، ہم مل کے دین کی تبلیغ کا حق ادا کریں، تو اس کے لیے جناب معصومہ قم کو آپ نے طلب کیا تھا، اور اپنے ایک دوست کے ذریعے سے، خاص شخص کے ذریعے سے یہ پیغام، یہ میسیج، یہ خط جناب معصومہ قم تک پہنچا تھا، جس کے بعد جناب معصومہ قم نے ہجرت کی منزل پر کی۔ اور ایک اور وجہ بی بی کی ہجرت کرنے کی یہ تھی، تو تھا مدینے میں بی بی کو پتا تھا کہ جب امام گئے تھے، جس طریقے سے امام رخصت ہوئے تھے روضہ رسول سے، جس گریہ و بکا کے ذریعے سے امام رخصت ہوئے تھے روضہ رسول سے، امام نے بتا دیا تھا میں پلٹ کے آنے والا نہیں ہوں۔ جس بی بی کو بھائی سے اتنی محبت تھی، وہ جانتی تھی اگر مجھے میرے بھائی کی قبر مدینے میں مل گئی، میں یہیں پر خیمہ بن جاؤں گی، یہیں پر بھی موت آ جائے گی، تو یہاں پر آپ نے مناسب سمجھا کہ ہجرت کر کے اس جگہ پر جائیں جس جگہ کے لیے آپ کے جد نے خبر دی تھی، جس جگہ کے لیے آپ کے جد نے بتایا تھا کہ اس جگہ کو اس وجہ سے شرف حاصل ہوگا، اس بی بی جانے سے۔ اور ایک اور وجہ جناب کے جانے کی یہ تھی کہ بی بی جانتی تھی یہ مظالم جو کیے جاتے رہے ہیں، یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام کے بعد بھی کیا مظالم، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، کیا مظالم کیے گئے ہیں امام کے بعد، یعنی خود واقعہ موجود ہے نا کہ رات کو آ کر گھر کی تلاشی لی گئی، ستایا گیا، یہاں تک کہ امام نے کہا تم چلے جاؤ، باہر آ جاؤ، میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ سوائے کپڑوں کے اور کوئی چیز باقی، امام نے سب کچھ ان کا عطا کر دیا تھا۔ تو بی بی جانتی تھیں کہ ابھی اگر میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد یہی مسئلہ پیش آئے گا، یہی مظالم پیش آئیں گے۔ یہ بات یہ تھی کہ آپ اس کے ذریعے سے بتانا چاہتے تھے کہ جو لوگ بظاہر دین کے نظر آتے ہیں کہ ہمارے لیے سازگار ماحول رکھتے ہیں، اہل بیت کے دوستدار ہیں، مگر ان کے دل میں بغض کی منزل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب بی بی کا قافلہ ساوا پر پہنچا تھا، وہاں پر حملہ کیا گیا تھا، اور آپ کے قافلے کے 23 افراد کو شہید کر دیا گیا تھا ساوا کی منزل پر۔ تو آپ اس کے ذریعے سے پردہ اٹھا رہی تھی کہ بظاہر کیا چیز ہے، اور اس کے بعد در پردہ ان کے مظالم کیا ہے۔ اور ایک اور بات جو جناب معصومہ قم کی تھی، وہ یہ کہ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے امام رضا کی ہجرت کی تکمیل کر دی تھی، ہجرت امام رضا کی تکمیل کی ہے معصومہ قم نے۔ جس طریقے سے جناب زینب نے حسین ابن علی کے مشن کی تکمیل کی ہے زینب نے، اگر جناب زینب نہ ہوتی کربلا کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا، لیکن یہ زینب تھی جنہوں نے کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، کبھی درباروں میں خطبہ دے کر زینب نے بتا دیا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، حق کی منزل کہاں ہے، حق کہاں ہے، کہاں پر ہے۔ اور یہی جناب معصومہ قم کی منزل تھی کہ جناب معصومہ قم جہاں جہاں سے سفر کرتی رہیں، وہاں آپ قد خداوند کریم کی الوہیت کو ہی نہیں، رسول محمد مصطفیٰ کی رسالت کو اور اس کے ساتھ ولایت محمد و آل محمد کو بیان کرتی رہیں۔ جہاں جہاں سے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا رہا، آپ بیان کرتی رہیں، اس کے ذریعے سے جناب معصوم قم نے ولایت کی تکمیل کی ہے، اور یہ جناب معصوم قم کا مرتبہ اور منزل ہے، کیا مقام ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے جناب معصوم قم کی وجہ سے قم کو وہ عظمت و فضیلت حاصل ہو گئی، کیا کہنا، اور اس بی بی کے مرسل کا کیا کہنا، شرف کا کیا کہنا۔ کہاں جناب سیدہ کوئی اور ہے جو اس مقام پر آ سکے، فقط معنوی معنوں میں ہی کچھ ہے جو آ سکے، لیکن یہ شرف جس بی بی کو حاصل ہو جائے، جس بی بی کو یہ شرف حاصل ہو جائے، آقائے محمود مرشی نجفی، شہاب الدین مرشی نجفی، علامہ آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی کے والد بزرگوار، ان کو بہت خواہش ہوئی، جیسے آج بھی مومنین کو ہے کہ ہم مدینے جاتے ہیں نا، ہم جاتے ہیں جنت البقیع کے پاس،
یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ بی بی کی قبر مبارک کہاں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جنت البقیع میں ہے، ریاض الجنہ میں ہے، اپنے حجرے میں ہے، کہاں ہے بی بی نہیں پتہ۔ تو یہ ہمیشہ سے علماء کی خواہش رہی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بی بی کی قبر مطہر کہاں ہے۔ تو جناب محمود مرشی نجفی نے چلا کیا، 40 دن تک خاص دعا پڑھتے رہے، 40 دن تک۔ اب یہاں پر 40 دن کے بعد یا تو دونوں ائمہ تشریف لائے یا پھر دوسری روایت ہے کہ آپ نے خواب میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سے سلام کے بعد عرض کی کہ میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے بی بی فاطمہ زہرا کو کہاں دفن کیا تھا؟ امیر المومنین سے ملاقات کی تو آپ نے بی بی کو کہاں دفن کیا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تم کریمہ اہل بیت کے در پر چلے جاؤ۔ تو اس وقت بھی روایت میں نہیں، انہوں نے پوچھا کہ میں انہی کی قبر مطہر آپ سے پتہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر مولا نے ارشاد فرمایا میں تمہیں کریمہ اہل بیت معصومہ قم کی قبر پر جانے کا کہہ رہا ہوں، معصومہ قم کی قبر پر جاؤ۔ اور دوسری روایت میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہستیوں کو دیکھا اور خواہش کی کہ فرزند رسول بتائیے آپ کی جدہ کی قبر مطہر ہے کہاں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جب ہمارا آخری مہدی آئے گا اس زمانے میں وہ راز افشا ہوگا، خداوند کریم جب مسئلہ چاہے گا۔ ابھی مسئلہ پروردگار نہیں ہے کہ سیدہ عالمیان کی قبر کو رضا کیا جائے، پتہ چلایا جائے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا ہاں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ سیدہ کی قبر کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کریمہ اہل بیت معصومہ قم کی قم میں زیارت کر لے۔ یہ مرتبہ ہے معصومہ قم کا۔